بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو مدینہ شریف میں قیام اور مدینہ شریف میں ہوٹل، مدینہ شریف کی زیارت وغیرہ کے بارے میں مفصل انداز میں بتایا تھا اور کچھ چیزیں اس میں مختصراً بھی بتائی تھیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ شریف میں آپ کو 40 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ زیارات وغیرہ پر جائیں تو آپ ٹائم سے واپس آ جائیں۔ ہوٹل سے نکلیں تو ہوٹل کا کارڈ ضرور اپنے ساتھ لے لیں۔ جو کمرے سے سب سے آخر میں نکلے وہ چابی کاؤنٹر پہ دے دے۔ اسی طریقے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کو مسجد قباء جانا ہے، مسجد قبلتین جانا ہے، احد پہ جانا ہے، اور جہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی وہاں جانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بے حد احترام اور ادب کا خیال رکھنا ہے، درود شریف کا خاص ورد کرنا ہے، اور کسی کو اگر کوئی تکلیف یا پریشانی ہو جائے تو 305 نمبر گیٹ کے پاس اور کیا نام ہے جنت البقیع کے نیچے 2 جگہ میڈیکل سینٹر ہیں، وہاں آپ کو جا کے اپنا مفت میں علاج بھی کرانا ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو یا حج کمیٹی کے آپ کسی بھی ڈسپینسری سے جا کے لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے مدینہ شریف سے روانگی اور عمرہ، اس کے بعد مکہ کا قیام۔ ان تمام چیزوں میں ہمیں خاص باتیں رکھنی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مدینہ شریف میں ابھی قیام کر چکے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو براہ راست اپنے ملک عزیز سے جدہ جا کر مکہ پہنچیں گے۔ دونوں کو تقریباً سیم ہی کام کرنا، فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگوں نے مدینہ شریف کا قیام پہلے کر لیا اور کچھ لوگ حج کے بعد مدینہ شریف میں قیام کریں گے۔ اور مدینہ شریف کا قیام بڑا ضروری ہے، زندگی کا بڑا اہم وقت ہے، اس کو بہت ہی آپ کو سوچ سمجھ کر اور بہت ہی اپنے آپ میں اپنے اندر خوشنودی اللہ کے لیے پیدا کر کے آپ وہاں پہنچیں اور اس سفر کو اپنے لیے باعث مغفرت بنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جب آپ زیارت کریں گے تو انشاءاللہ العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں مدینہ شریف سے روانگی۔ دیکھیں، مدینہ شریف سے روانگی سے قبل ایک آدھ دن پہلے آپ کے ہوٹل میں، آپ کی رہائش گاہ میں نیچے لسٹ لگ جائے گی کہ فلاں فلاں کور نمبر کے، فلاں فلاں پاسپورٹ نمبر کے حاجی اتنے نمبر بس میں بیٹھیں گے، اور یہ حاجی جو فلاں فلائٹ سے آئے ہیں وہ اپنا سامان تقریباً 12 گھنٹے پہلے آپ سے لے لیں گے۔ وہ تو آپ اپنا سامان، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف آپ کو مدینہ شریف کے لیے ایک اٹیچی بنانی ہے، تو آپ اسے اپنے صحیح سے پیک کر کے اسے لاک کر کے اس پہ اگر آپ پنی چڑھانا چاہتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، اسے رکھ کے اس پہ اپنا نام وغیرہ دیکھ لیں کہ اگر وہ مٹ گیا ہو تو نام وام صحیح کر دیں، کور نمبر صحیح کر دیں، QR کوڈ لگانا ہے تو وہ لگا دیں، اور جہاں پر اس کے لیے اسٹیکر لگا ہوگا آپ وہاں نیچے لا کے اپنا سامان لفٹ کے ذریعے جمع کر دیں۔ جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ رکھتے جائیں، وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا سامان چوری ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ کون سی فلائٹ کا کہاں سامان رکھنا اس کا وہاں پہ لکھا ہوگا، آپ اس فلائٹ ڈیٹیل آپ کو پتا ہوگی، آپ کی فلائٹ ڈیٹیل، اس کے حساب سے آپ اپنا سامان وہاں رکھ دیجئے۔ جو ٹرانسپورٹ سیل ہوتا ہے بیگیج کا، وہ آپ کا سامان وہاں سے اٹھا کر اپنے وقت پر لے جائے گا جب بھی انہیں لے کے جانا ہے۔ آپ کو اپنے ساتھ اپنا ہینڈ بیگ ہمیشہ رکھنا ہے۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا احرام آپ کے ہینڈ بیگ میں ہو، یا پھر آپ نے وہ احرام اپنا سامان سے نکال لیا ہو۔ کچھ ناشتے وغیرہ کا سامان آپ اپنے ہینڈ بیگ میں ہمیشہ رکھیں گے۔ پانی آپ ہمیشہ وہاں رکھیے، چونکہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، پانی وہاں لوگ فی سبیل اللہ بانٹتے بھی بہت ہیں، مگر چونکہ گرمی ہوتی ہے، پانی کی قلت جسم میں ہو جاتی ہے، آپ کو پانی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، پینے کا پانی، الیکٹرول، ORS، گلوکوز اور کچھ جوس وغیرہ، جیسا بھی آپ بہتر سمجھیں۔ تو آپ کے لیے میرا ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کا مدینہ شریف سے روانگی کا وقت آ جائے، وہ بتا دیں گے، لکھا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد جائیں گے، ظہر کی نماز کے بعد جائیں گے، یا 4 بجے جائیں گے، 3 بجے جائیں گے۔ آپ ٹائم کی پابندی رکھیں، اس وقت آپ ہوٹل میں موجود رہیں۔ یہ حج کمیٹی والوں کے لیے بھی اور ٹور آپریٹر والوں دونوں کے لیے ہے، کیونکہ بس جو ہے معلم یا جس کی طرف سے بھی لگتی ہے، وہ ٹائم کا خیال رکھنا ہے آپ کو، بس کا ٹائم پر ہی آپ کو ہوٹل میں موجود رہنا۔ ایسا نہیں کہ آپ ادھر ادھر ہوں پھر آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں، بہت پریشانی ہوتی ہے، اور دوسرے حاجی جو آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے بس میں بیٹھ کے، ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا نہ کریں آپ کی وجہ سے دوسرے حاجی کو تکلیف پہنچے۔ اس میں آپ کو
وقت پر آ جانا ہے. جب وہ نیچے بس آ کے لگ جائے انتظار کریں. اگر وقت سے بس تھوڑی لیٹ ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب احرام باندھا تو اس سے پہلے حضرت عائشہ سے خوشبو لگوائی، تو آپ خوشبو کا استعمال کریں. احرام کی نیت کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ بعد میں کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا. خوشبو لگائیں، تیل لگائیں اور سرما لگائیں، اچھی طرح سے تیار ہوں، اور آپ پھر بس میں آ کر بیٹھیں. آپ کو ابھی نیت نہیں کرنی، آپ نے نفل نہیں پڑھے. بس آپ کی میقات پر جا کر رکے گی مدینہ شریف سے. اس میقات کا نام ہے ذوالحلیفہ، مسجد ذوالحلیفہ یا مسجد ابیار علی، اور یا پھر اس کو موٹے موٹے طور پر مدینہ والی میقات بھی بولتے ہیں. اسی طرح سے میں یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے آ رہا ہوں. وہ لوگ جو اپنے گھروں سے سیدھا مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو وہ لوگ احرام ایئرپورٹ پر باندھیں گے. انہیں نیت ایئرپورٹ پر کرنی ہے تو وہاں سے وہ پہنچیں گے. اب آپ کو جب بس اتارے گی مدینہ شریف سے جو جا رہے ہیں میقات پر، جب بس پہنچے تو آپ بس سے اتریں. اس چیز کا آپ کو خاص خیال رکھنا، موبائل میں فوٹو لے لیجئے کہ بس کا نمبر پلیٹ کیا ہے اور بس پر آپ کے جو اسٹیکر لگا ہے اس کی نمبر کیا ہے، اور یہ بس کس جگہ کھڑی ہے اس کے آس پاس آپ دیکھیں کہ کوئی کھمبا ہے، کوئی ٹوائلٹ باتھ روم ہے، کوئی گیٹ ہے، پارکنگ کا کوئی نمبر ہے، کوئی اس کی پہچان اپنے ذہن میں لے لیں، موبائل میں لے لیں. اور اس کے بعد میقات میں کافی سارے دروازے ہیں. وہاں پہ بھی جیسے ہم نے ہمیشہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو مسجد نبوی میں بھی داخل ہوتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کس دروازے سے داخل ہو رہے تھے، اسی طرح اس میں بھی آپ داخل ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، اور پھر اسی دروازے سے آپ کو واپس آنا تاکہ آپ کے بس سے آپ نزدیک ہوں، آپ کو بس ڈھونڈنے نہ پڑے. اب میں نے جو بتایا تھا کہ اپنے کمرے سے آپ احرام کی چادر لپیٹ لیں، لباس پہن لیں احرام کا، وہ اس لیے بتایا تھا کہ اب یہاں پر بے انتہا بسیں لگی ہوں گی لائن سے، تقریباً دیکھنے میں سب ایک سی ہوں گی، اس لیے میں نے کہا نمبر پلیٹ کا فوٹو لے لیجئے. اور اندر جو حمام ہے، جو غسل کا طریقہ، جہاں غسل خانہ ہے، ٹوائلٹ باتھ روم ہے، وضو خانہ، وہاں خوب بھیڑ ہو رہی ہوگی. آپ کو لائن میں بھی لگنا پڑے گا، آپ کو انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور پریشانی ہوتی ہے کہ بس والا کہتا ہے کہ جی میں 20 منٹ رکوں گا یا میں آدھا گھنٹہ رکوں گا. اب پتہ چل رہا ہے کہ آدھا گھنٹے کی تو لائن ہی لگی ہوئی ہے. اگر آپ اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے، اپنی رہائش گاہ سے احرام کا لباس پہن کر آئے ہیں تو اب آپ کو اگر وضو کی حاجت ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر بھی کر لیں. ایک وضو وہاں تازہ کریں، وضو کر کے اگر مکروہ وقت نہیں ہے اور ہماری حجن بہنیں ناپاکی کے ایام میں نہیں ہیں تو وہ 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے پڑھ لیں. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ تلبیہ پڑھیں. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیں یہ جو تلبیہ ہے یہ 3 بار ہی پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا کم از کم ضروری ہے. اور جو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو، اور ہماری حجن بہنیں ناپاکی کی حالت میں نہیں ہیں تو مرد حضرات کو 2 رکعت نماز نفل جو پڑھنی ہے وہ اپنا سر چادر سے ڈھک کے پڑھنا ہے. اور جیسے آپ سلام پھیریں چادر ہٹا لیں. اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں اور نیت کریں. عمرے کی نیت کرنی ہے آپ کو. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری جانب سے قبول فرما. تو یہ آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اور دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہوتا ہے. آپ نیت کریں. اب آپ کا سب سے اہم ورد جو ہے یہاں سے جو آپ کا شروع ہوگا وہ تلبیہ ہے. تلبیہ جو ہم نے ابھی پڑھا، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ ذکر ہے احرام کی حالت میں وہ تلبیہ ہے. تو آپ کو مردوں کو بآواز بلند اور عورتوں کو کچھ ہلکی آواز سے تلبیہ کا ورد جاری رکھنا ہے. اسی طرح سے جو لوگ ایئرپورٹ سے چلے تو جب جہاز روانہ ہو جائے
تو جہاز کے روانہ ہونے کے بعد چونکہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لی تھی ایئرپورٹ پر، احرام کی چادر بھی آپ نے ایئرپورٹ پر باندھ لی تھی پریئر روم میں، تو اب آپ کو صرف جہاز میں بیٹھنا ہے، اور جب جہاز اڑ گیا ہوا میں تو چونکہ میں نے بتایا تھا جہاز کا سفر آپ کا 6 گھنٹے کا ہے کم و بیش، تو اس میں 3-4 گھنٹے آپ کو سونا بھی ضروری ہے، آپ سوئیے گا، ضرور سونے کا اہتمام رکھیے گا۔ تو اس لیے جیسے جہاز ہوا میں پہنچے آپ جو ہے تلبیہ پڑھ لیں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ یہ عمرے کی نیت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج تمتع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی حضرت حج قران کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمرے کی اور حج کی دونوں کی نیت کریں گے۔ ایک چیز کا ہمیں خاص خیال یہاں یہ رکھنا ہے کہ ہمارے بہت سارے حاجی و حجن بہنیں بس میں بیٹھنے کے بعد یا میقات پر یا ایئرپورٹ پر کتاب کھولتے ہیں، اور کتاب کھولتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو سیدھا وہ حج والا سیکشن کھولتے ہیں اور یوں کر کے پڑھتے ہیں، اوپر سب سے پہلے اس میں حج کی نیت لکھی ہوتی ہے اور آپ حج کی نیت کر لیتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، یا تو آپ کو حج قران کرنا ہے یا پھر حج تمتع کرنا ہے۔ حج تمتع اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ عمرہ کر کے احرام کی پابندیوں سے پاک ہو جائیں گے، حج قران کریں گے تو عمرہ کر کے احرام کی پابندیوں سے پاک نہیں ہوں گے، آپ کو حج کے ساتھ تک ہی حج کے وقت تک آپ کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ ان چیزوں کو آپ کی یہ نیت ہے، ہم تو طریقہ بتا سکتے ہیں، جو آپ کا دل، آپ کی نیت، آپ کا جذبہ آپ کو اجازت دے وہ آپ کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا اور حج تمتع کو پسند فرمایا کہ حج تمتع میں امت کے لیے آسانی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ حج تمتع اگر آپ کرتے ہیں تو ایک عمرے کے بعد کئی سارے عمرے آپ حج کے اور عمرے کے درمیان کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو احرام باندھ لینا ہے، احرام کی نیت کر لی، آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، جہاز والے جہاز میں سوار ہو گئے، بس والے بس میں سوار ہو گئے، اور اب دونوں حضرات میں سے جو بھی ہیں اب وہ جہاز والے جدہ اتر کے بس میں بیٹھیں گے اور مکہ پہنچیں گے، اور یہاں مدینہ شریف والے مدینہ شریف سے بس میں بیٹھے ہوئے آپ اپنی بلڈنگ پر پہنچیں گے۔ جو حج کمیٹی سے جا رہے ہیں جو بھی، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بلڈنگ کون سی ہے، اس کے آپ کے پاسپورٹ کے پیچھے ایڈریس وغیرہ کا اسٹیکر چپکا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کا معلم کون ہے، وہ مکتب نمبر آپ کو پتہ ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ راستے میں بس رکے گی، دونوں بسیں جدہ سے بھی اور مدینے سے بھی، وہ حج چیک پوائنٹ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو معلم ملیں گے یا کچھ کو ایئرپورٹ پہ ملیں گے، وہ اپنا ایک بینڈ دے دیں گے، وہ ہاتھ میں پہنا دیں گے، ایک آئی کارڈ دے دیں گے، چونکہ آپ کے پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ سب ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا مشورہ ہے کہ ویزا آپ اپنے پاس رکھیے اور پاسپورٹ صرف جب انہیں دینا ہو تو آپ صرف اور صرف پاسپورٹ جمع کیجیے، کہ پاسپورٹ رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ پاسپورٹ انہیں دے دیں گے، وہ آپ کو آئی کارڈ دے دیں گے، اس کے بدلے آپ جو ہے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ راستے میں ہو سکتا ہے آپ کو ناشتے وغیرہ کا سامان ملے اور ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، ملے تو رکھ لیجئے، نہیں ملے تو آپ کے پاس جو ہے اسے کھا لیجئے اور یا اس کو کھا لیجئے۔ اسی طرح جیسے آپ وہاں پہنچتے ہیں وہاں ہو سکتا ہے آپ کو ملے نہ ملے فوراً۔ تو مکہ جو حج کمیٹی سے جائیں گے ان کو تو بلڈنگ میں گیس چولہا اور کچن وغیرہ ملے گا ہی، جو ٹور آپریٹر وغیرہ سے جاتے ہیں ان کا تو میل وغیرہ ان کے پیکیج میں ہوتا ہے، جیسا بھی ان کا پیکیج ہوگا۔ بہرکیف آپ مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، تو روانہ ہوتے وقت بھلے ہی آپ بہت بڑی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، مگر ایک بہت بڑی نعمت آپ سے چھن رہی ہے، دل میں آپ کے اس کا غم ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے روانگی ہے، ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اب زندگی میں پتہ نہیں کب آئیں کب نہ آئیں، اور بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہی موت دے دے، بہت اچھی بات ہے، وہاں جو جائے گا اس کا شرف، مگر میں اس میں ذرا سا مختلف میرا خیال ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ موت سے پہلے یہاں پر ہمیں بار بار آنا نصیب فرما دے، اور اگر ہمارے کچھ خطا ہیں تو یہاں آنے کے بدل ہمیں معاف فرما دے۔ تو آپ وہاں بار بار جانے کی خواہش رکھیے، ایک بار جا کے معاملہ ختم مت کیجیے۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، آپ احرام کی حالت میں ہوں گے، آپ اپنی بلڈنگ پہ پہنچیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے پہنچنے سے پہلے سامان پہنچا ہوا ہو اور ہو سکتا ہے آپ کا سامان نہ پہنچا ہو، آپ اپنے کمرے میں جائیں گے۔ اب آپ چاہیں تو
غسل کرنا چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے احرام کی چادریں میلی ہو گئی ہیں تو آپ انہیں بدل بھی سکتے ہیں. اور بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ غسل کرتے وقت آپ بالوں میں کس کے ایسے ہاتھ نہ پھیریں, داڑھی میں ایسے خلال نہ کریں کہ بال نہ ٹوٹیں, اور صابن نہیں لگانا آپ کو خوشبو والا, شیمپو نہیں لگانا ہے, کوئی پاؤڈر یا خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے, کہ یہ سب چیزوں کی احرام کی حالت میں ممانعت ہے. البتہ آپ پانی ڈال سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں, طہارت لے سکتے ہیں, سب کچھ کی. اس کے بعد کچھ آرام کیجیے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو فوراً جلد بازی نہ کریں جانے کی, جب جسم اجازت دے تو آپ وہاں سے اٹھیں. اگر آپ حج کمیٹی سے ہیں تو نیئر اباؤٹ میں آپ کا بس اسٹینڈ ہوگا جو آپ کو بتا دے گا. آپ کی بلڈنگ کے نیچے جو کیئر ٹیکر ہوگا وہ حارث کہلاتا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا, یہ حج کمیٹی کا عملہ بتا دے گا. معلم کا اسٹاف بھی رہتا ہے, بہت سارے معلم کا اسٹاف جو آپ کو عمرہ کرانے بھی لے کے جائیں گے. اگر نہ ملے تو آپ کو خود ہی جانا ہے, تو آپ وہ بس اسٹینڈ پہ پہنچیں گے, قریب میں ہی ہوگا بس اسٹینڈ, بہت زیادہ دور نہیں ہوگا. آپ اس بس اسٹینڈ پر آپ کو بتا دیں گے آپ کے ہم نئے حاجی آئے ہیں, آپ کو وہ بس کا آئی کارڈ دے دیں گے, اس پہ لکھا ہوگا کہ کتنے نمبر کی بس آپ کو ملے گی. وہی بس آپ کو عزیزیہ سے مکہ لے کے جائے گی. مکہ میں ہی عزیزیہ, مگر ہم مکہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ عام فہم بات ہے. حرم شریف لے کے جائے گی, اور حرم شریف کے آس پاس اس کا ایک بس اسٹینڈ جو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے الاٹ کیا ہوگا, کیونکہ وہ الاٹ کرتے ہیں کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش یا فلاں فلاں کنٹری کا یہ ہے, فلاں کنٹری کا یہ ہے, وہ اس اسٹینڈ پہ اتارے گی. وہاں سے پیدل کی دوری ہوگی, آپ کو حرم شریف آپ کو جانا ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ 1 نمبر گیٹ سے جائیں, باب عبدالعزیز سے انٹر ہوں. اور پھر میں یہاں وہی بات دہراؤں گا جو میں نے مدینہ شریف میں پہنچنے پر دہرائی تھی, کہ آپ کس گیٹ سے انٹری کر رہے ہیں, اس چیز کا آپ کو خیال ہونا چاہیے. گیٹ کے باہر کون سا ٹوائلٹ باتھ روم ہے, اس چیز کو آپ کو طے کر لینا ہے. اور آپ کو یہ بھی طے کر لینا ہے کہ ہم کھو گئے تو, باہر کھو گئے تو کہاں ملیں گے, اندر کھو گئے تو کہاں ملیں گے, جب واپسی جاتے وقت کہاں ملیں گے. تو ان تمام چیزوں کو طے کر کے آپ اندر جائیں گے. یہ بڑا اہم وقت ہے, اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو, کہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہو رہے ہوں تو اپنی نگاہیں جھکی ہوئی رکھیں, نیچے کر لیں. جب بالکل خانہ کعبہ کے سامنے آپ آئیں تو جب بھی آپ کو خانہ کعبہ دکھے تو آپ کو استقبال کرنا ہے. استقبال کیسے کرنا ہے؟ اپنے یہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے, جیسے ہم نماز میں اٹھاتے ہیں, اور کیا کرنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے. یہ استقبال خانہ کعبہ کا ہو گیا. 1 بار کر لیں یا 3 بار کر لیں. اس کے بعد آپ آگے چلیں یا سائیڈ ہو جائیں, اگر وہاں جگہ ہے تو آپ دعا کریں. اس وقت جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے. اس لیے بہت اہم دعا کا وقت ہے, اس وقت دعا کریں. اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت یہ دعا کر لینا بہتر ہے کہ اللہ میں جو بھی دعائیں جہاں بھی تجھ سے جائز کروں, مولا کریم تو اس دعا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل قبول فرما لے. اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کی انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو آپ کو دعائیں چاہیں وہ کر لیں, سائڈ لوگوں کے راستے میں نہ کھڑے ہوں بس. پھر آپ آگے چلیں گے. جب آگے چلیں گے آپ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خانہ کعبہ کا حجر اسود والا کونا کون سا ہے. جدھر حجر اسود ہوگا اس کے ہی بالکل سامنے ہری لائٹ ہوگی. اب آپ یوں سمجھیں کہ ہری لائٹ میرے یہاں پر ہے اور میرے بالکل سامنے حجر اسود ہے. تو اب مجھے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے مجھے اپنا داہنا کندھا احرام کی چادر میں سے باہر نکال لینا ہے. پہلے ہم نے کرا تھا استقبال, اب یہ جب ہم نے داہنا کندھا باہر نکال لیا اور چادر ادھر ڈال لی, اب اس کو کہتے ہیں اجتباء. یہ اجتباء کر لیا. اجتباء کرنے کے بعد آپ حجر اسود کے بالکل سامنے ہی ہیں, اور آپ نے نیت کرنی ہے, اے اللہ میں 7 چکر خانہ کعبہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے, اور تم اس کو میرے لیے آسان فرما, میری جانب سے قبول فرما. اب یہ آپ نے نیت کر لی. اب آپ کو استلام کرنا ہے. استلام کیسا کہتے ہیں, خانہ کعبہ کا بوسہ دینے کی نقل کرنا. بوسہ آپ دیں گے, وہاں آپ کو جانا نہیں ہے, کیونکہ آپ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کے غلاف پر, خانہ کعبہ پر, حجر اسود پر, ان سب چیزوں پہ بے پناہ عطر لگا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے چمٹے تو آپ کو خوشبو لگے گی, پھر آپ کا دم واجب ہوگا. اس لیے آپ کو اس سے چمٹنا نہیں ہے.
احرام کی حالت میں، احرام کے علاوہ آپ خوب چمٹیے کہ ملتزم پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا گال اور سینہ لگا کر گھنٹوں گھنٹوں رویا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ آپ کو اپنے ہاتھ ایسے حجر اسود کی طرف کرنے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاتھ چوم لینے۔ یہاں میں ایک چیز اور یہ بتا دوں کہ آپ چاہے مدینہ شریف میں مسجد میں داخل ہو رہے ہوں یا حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، تو مسجد میں جو داخل ہونے کی دعا ہے، نویت سنت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کم از کم اتنی دعا ضرور پڑھیں، ورنہ اس میں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوڑ لیں۔ اور کتابوں میں تو بہت لمبی لمبی دعائیں ہیں، مگر اتنی ضرور آپ پڑھ لیں۔ پھر آپ استلام آپ نے کر لیا، تو جب آپ ایسے چومیں گے اپنے ہاتھ کو تو آپ کو آواز نہیں نکالنی چومنے کی، ایسے نہیں کرنا ہے، بہت ہلکے سے کہ ہم نے چوم لیا، اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے حجر اسود کو چوم لیا۔ اب آپ چومنے کے بعد ایسے گھوم جائیے کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو، لیفٹ سائڈ، جس طرف آپ کا دل ہے اس سائڈ آپ کے خانہ کعبہ ہے۔ اب آپ طواف کے لیے آگے بڑھیں گے۔ یہ پہلا آپ نے ایک استلام کیا تھا، اب آپ ایسے چلیں گے تو پہلے آئے گا رکن عراقی، پھر آئے گا رکن شامی، پھر آئے گا رکن یمانی۔ اب یہ کیسے پہچانیں گے؟ جیسے آپ چلیں گے حجر اسود سے آگے، آپ کے بائیں ہاتھ پہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ آئے گا، پھر خانہ کعبہ کا ایک کونا آئے گا، اس کو کہتے ہیں رکن عراقی، یعنی اس طرف عراق کے پھر اس کے آگے ایک ایسے گول آدھا گول دائرہ ہے، اسے کہتے ہیں حتیم، اس جو جگہ وہ بھی خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہی ہے۔ جب اس حتیم کو پار کر کے آپ دوسری طرف پہنچیں گے تو وہ آپ کو ملے گا اس وہ کونا رکن شامی۔ اس رکن شامی سے جب آپ آگے جائیں گے تو آگے کونا ملے گا رکن یمانی۔ آپ دیکھیں گے لوگ اس کو ایسے ہاتھ لگا کر جا رہے ہیں کہ اس طواف میں اس کو چھوتے ہوئے جانا سنت رسول اللہ ہے، مگر چونکہ اس پر اب عطر لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اس حالت میں آپ کو اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، آپ چاہے تو اشارہ کر کے چوم لیجیے، کوئی مشکل نہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز خاص بات یہ ہے کہ آپ پورے طواف میں جو چاہے دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنی زبان میں دعا کریں۔ اب رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ کو پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع المتقین والابرار یا عزیز یا غفار یا علیم یا ستار یا رب العالمین یا خیر الحافظین یا مجیب السائلین اللہم یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو یہ آگے والی یاد نہیں ہے تو کم از کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اتنا پڑھ لیں، وادخلنا الجنۃ مع الابرار تک پڑھ لیں، جہاں تک آپ کو یاد ہو۔ یہ آپ کو حجر اسود تک پڑھنا ہے۔ حجر اسود تک جب آپ پڑھیں گے، جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کو پھر استلام کرنا ہے، ایسے گھومیں آپ اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاتھ چوم لیا۔ اب آپ کا یہاں سے دوسرا چکر شروع ہوا۔ اسی طرح سے آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ آپ جو چاہے اس میں دعا پڑھتے رہیں، رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا پڑھیں گے۔ 7واں چکر جب آپ کا مکمل ہوگا تو پھر آپ استلام کریں گے۔ تو ٹوٹل کتنے استلام ہو گئے؟ 8 استلام کرنے کے بعد آپ مطاف میں دیکھیں گے ایک جگہ مقام ابراہیم ہے، اس ایسی جگہ آپ کھڑے ہوں کہ آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم آ جائیں کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی ہے، مگر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ طواف کا ریلا ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ وہاں جگہ نہ ملے تو پورے مطاف میں جہاں پر بھی جگہ ملے اور مقروء وقت نہ ہو تو آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے عمرے کے ٹائم پہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو 2 رکعت نماز نفل عمرے کی پڑھنی ہے اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر یہاں مکروہ وقت ہے اور آپ نے ابھی نہیں پڑھی ہے تو بھلے آپ صحیح کر لیں، مگر وہ نفل ہیں، یہ بھی نفل ہے، مگر یہ طواف کا واجب حصہ ہے،
تو اب اس کو لیے آپ کو جب بھی مکروہ وقت ختم ہوگا آپ کو واجب الطواف پڑھنا ہی پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز. زمزم پینے کی بھی دعا ہے. جس نیت کے ساتھ پئیں گے، جس دعا کے ساتھ آپ زمزم پئیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ دعا آپ کی قبول فرمائے گا، وہ نیت پوری کرے گا. کتابوں میں جو دعا ہے وہ یا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا صالحا ورزقا واسعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وشفاء من کل داء. اور جو بھی آپ اس میں جوڑنا چاہیں اور جتنا بھی اس میں سے یاد رہ جائے، نہیں تو اپنی زبان سے آپ کہ اللہ مجھے رزق عطا کر، میری زبان میں جو ہے ذکر کی کیفیت پیدا کر، میرے قلب میں خشیت الہی پیدا کر، میرے رزق کو وسیع کر دے، میری بیماریوں کو دور کر دے، مجھے شفا کلی عطا فرما. یا جو آپ کی حاجت ہے اس حاجت کے ساتھ اگر آپ کو وہاں پہ تھکان ہو رہی ہے نا بہت زیادہ، تو آپ اس نیت کے ساتھ پیجئے کہ میں زمزم پی رہا ہوں، اللہ میری اس سے تھکان دور کر دے تاکہ میں عبادت کر لوں. میرا تجربہ ہے بھائی بالکل صحیح ہو جائیں گے. پاؤں دکھ رہے ہو نا تو پاؤں پہ ڈال لیجئے گا، سر دکھ رہا ہو تو سر پہ ڈال لیجئے گا. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ دھوپ میں ہیں تو تیز ٹھنڈا زمزم سر پہ مت ڈالیے گا، بیمار ہو جائیں گے. نوٹ کولڈ والا ڈال لیجئے گا، جسم پہ ڈال لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں. زمزم پی کے پھر آپ کو حجر اسود کے سامنے آنا ہے. اب میں یہاں پہ ایک چیز واضح کر دوں کہ عمرے میں 2 فرض اور 2 واجب ہوتے ہیں. پہلا فرض جو آپ نے میقات پیدا کیا تھا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا اور احرام باندھنا، یہ ملا کر ایک فرض ہوا. دوسرا فرض خانہ کعبہ کا طواف تھا. یہ دونوں فرض آپ کے مکمل ہو گئے. اب آپ پہلے واجب کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو پھر حجر اسود کے سامنے آنا ہے اور آپ کو پھر استلام کرنا ہے. وہی میرے پیچھے گرین لائٹ ہے اور سامنے حجر اسود ہے. بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہاتھ چوم لیں گے. اور اب آپ وہاں دیکھیں گے کہیں پہ آپ کو لکھا ہوا دکھے گا الی المسعی، ٹوارڈ صفا مروہ یا سعی ایسے لکھا ہو، یا آپ کسی سے پوچھ لیں کہ صفا مروہ کی طرف جانا ہے. بہت دور نہیں ہے صفا مروہ کی پہاڑی، حرم شریف مطاف سے لگی ہوئی ہے. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بنا صفا مروہ کی صحیح کرے باہر آ جاتے ہیں، پھر بہت پریشانی ہوئی. کچھ لوگ تو حلق کرا لیتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں، پھر انہیں دم بھی دینا پڑتا ہے. اس لیے آپ کو صفا مروہ پر آنا ہے. صفا ایک پہاڑی ہے، وہاں لکھا ہوگا صفا اسٹارٹ سے، وہاں کھڑے ہوں اور وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں اور نیت کریں اے اللہ تیری رضا کے لیے 7 چکر صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری جانب سے قبول فرما. نیت کریں اور دعا کریں، جو آپ کو دعا کرنی ہے اللہ سے وہ دعا کریں، اور پھر اس صفا سے آپ مروہ کی طرف چلیں. مروہ پر پہنچیں گے. اس مروہ پہ پہنچنے سے پہلے جب آپ صفا سے نیچے اتریں گے، تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو بیچ میں گرین لائٹ دکھے گی. ہاں اس میں ایک چیز میں اور واضح کر دوں، جیسے آپ نے طواف میں یہ کندھا کھول لیا تھا تو نماز کے وقت واجب الطواف میں آپ نے کندھا ڈھک لیا تھا، اور اس طواف میں شروع کے 3 چکروں میں آپ کو رمل بھی کرنا تھا. تو رمل اگر تیز تیز چلنا کندھے اچکا کے پہلوانوں کی طرح، اگر بھیڑ زیادہ ہے تو کم سے کم اس کی نقل کر لیں. تو اب اسی سے ملتا جلتا ایک کام یہاں پر ہے، یہاں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے، دونوں کندھے کھلے نہیں ہونے چاہیے. آپ چلیں گے تو بیچ میں ہری لائٹ ملے گی آپ کو اوپر لگی ہوئی، اس کو کہتے ہیں ملن اکثرین. وہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی. کیوں؟ جب حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے پانی اور کچھ تلاش کر رہی تھی تو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑتی تھی. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو آپ جلدی سے اسے دوڑ کے پار کرتی تھی کہ حضرت اسماعیل کو دیکھتے رہیں. تو حضرت حاجرہ کی سنت ہے، ہمیں ادا کرنی ہے. عورتوں کو نہیں دوڑنا، عورتوں کے بدلے حضرت حاجرہ دوڑ چکی ہیں. ہمیں مردوں کو دوڑنا، اور بہت تیز بھی نہیں دوڑنا، کچھ تیز، بھیڑ بہت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو آپ دوڑ رہے ہیں سامنے والے سے ٹکرائیں اس کو چوٹ لگے. اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے تو دوڑنے کی نقل ہی کر لیں، تیز چل لیں، کچھ چل لیں، اور ملن اکثرین پار کر کے ذرا رک جائیں کہ آپ کی جو حجن ساتھی ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ ان کے ساتھ دھیرے دھیرے چلیں. اب جیسے طواف میں پاکی اور وضو ہونا شرط ہے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے شرط نہیں ہے. ہو تو اچھی بات ہے، کیونکہ صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے، اور یہ حرم سے
یعنی مسجد سے باہر کا حصہ ہے. آپ مروہ پر پہنچ گئے, ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا, وہاں سے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا, بسم اللہ اللہ واللہ الحمد کر کے ہلکا سے چوم لیا, اور چلتے چلتے دعا کر لی, اگر جگہ ہے تو رک کر دعا کر لیں. پھر آپ صفا کی طرف واپس آئیں گے. تو جب آپ صفا کی طرف واپس آئیں گے تو صفا کے قریب آتے آتے پھر آپ کو وہ ملے نظرین. اب اس میں بھی آپ کو دوڑنا ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب اس میں دعا کیا پڑھیں؟ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ طواف کے وقت کوئی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تیسرا کلمہ پڑھیں. تو اب یہاں پر آپ چوتھا کلمہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس طریقے کی دعائیں, یا جو آپ, اور جب ملن نظرین میں دوڑیں تو پھر دعا کریں رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز اما تعلم انک انت العز الاکرم. یہ دعا ملن نظرین کے بیچ تیز چلتے وقت دوڑتے وقت پڑھنے کی ہے. اگر یہ یاد نہیں ہے آپ کو, کتاب سے دیکھ کے پڑھنا ہے کہ بھی اتنی حاجت نہیں, کیونکہ کتاب میں دیکھ کے جب ہم یوں پڑھتے ہیں نا سامنے ٹکرا جاتے ہیں, کسی چیز سے ٹھوکر لگتی ہے. آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے جو آپ پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ آپ کو بہترین بدل اس کی نیکیاں آپ کو عطا کرے گا. آپ کے کچھ دل میں دعائیں آ رہی ہیں, دعا کریے. اسی طرح سے جب آپ صفا پر پہنچ جائیں گے تو دوسرا چکر پورا ہوگا, اور وہاں پہ پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف استلام کریں گے, دعا کریں گے, اور پھر مروہ کی طرف چلیں گے. یہی کرتے کرتے آپ کے 7 چکر مروہ پر مکمل ہو جائیں گے. اب مروہ پر جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ لیجئے, وہیں پڑھ لیجئے, کہیں پیچھے ہٹ کے پڑھ لیجئے, مطاف میں جا کے پڑھ لیجئے, کہیں پر بھی پڑھ لیجئے. اب اس میں ایک مسئلہ میں یہاں بیان کر دوں کہ جو ہماری حجن بہنیں ناپاک تھیں وہ یہ کوئی بھی عمل ابھی نہیں کریں گی, وہ ابھی اپنے کمرے پر ہی رہیں گی. جب وہ پاک ہو جائیں گی تب وہ عمرہ مکمل کریں گی, اور اس دوران احرام کی تمام پابندیاں ان پر لاگو رہیں گی. جب وضو کرتے میں اگر وضو کرنا طواف کرتے میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے, اگر 4 چکر سے کم میں ٹوٹے تو آپ پورا طواف دہرائیے, فوراً ہٹ جائیے وہاں سے, وضو کر آئیے. اور اگر 4 چکر مکمل ہونے کے بعد ٹوٹے تو بھی آپ فوراً وضو کرنے جائیے, وضو کر کے آئیے. اب آپ کو اختیار ہے, چاہے تو پورا طواف کر لیں, چاہے تو وہیں سے دہرا لیں. اب صفا مروہ کی صحیح میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے, وہاں زمزم کے جگہ جگہ وہ لگے ہوئے ہیں, آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں, زمزم پی کے کر سکتے ہیں, بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اپنا کہ بالوں کو منڈوانے میں 3 نیکیاں ہیں, 3 حصے برکت ہیں. اور اگر آپ قصر کرانا چاہتے ہیں تو قصر کے لیے یہ شرط ہے فقہ حنفیہ میں کہ آپ کے بال ایک پوروے سے بڑے ہونے چاہیے سب جگہ کے, تب آپ اس کے 1/3 بال کٹوا سکتے ہیں پورے سر کے, کم از کم 1/3 آپ کو کٹوانا پڑے گا, تب آپ کا قصر ہوگا. تو اس میں 1 حصہ برکت ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ پورے 3 حصے کر کے سر منڈا لیں گے تو 3 حصے برکت ہیں. اب آپ سر منڈاتے ہی دوسرا واجب آپ کا مکمل ہو گیا, آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا. اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے بالکل. آپ اب بھلے ہی وہ 2 چادریں پہنے ہوئے ہیں مگر آپ کے اوپر احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے. اب آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, اب آپ خانہ کعبہ سے چپٹ بھی سکتے ہیں, اب آپ صابن سے ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں. ایک چیز کا خاص خیال رکھیے کہ احرام کی حالت میں جب آپ وہاں وضو کرنے جائیں یا ٹوائلٹ باتھ روم جائیں تو جیسے آپ نکلیں گے نا, وہاں شیمپو کے کنٹینر لگے ہوتے ہیں, بہت تیز خوشبو ہوتی ہے اس میں, اس کو صابن کو مت استعمال کیجیے گا. اور اس میں ایک چیز میں یہاں چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ آپ کو بہت سارے لوگ وہاں پہ ملیں گے کہ اس سے دم واجب ہو گیا, اس سے دم واجب ہو گیا. دیکھیے دم جو ہیں 3-4 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک دم ہوتا ہے جس میں 7 حصوں والا جانور یعنی اونٹ کی قربانی دینی ہوتی ہے. ایک دم ہوتا ہے جس میں بکری بھیڑ وغیرہ کی قربانی دینی ہوتی ہے. ایک دم کا ہوتا ہے جس میں صدقۃ الفطر دینا ہوتا ہے. اور ایک دم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 1 مٹھی بھر اناج یا کھجور کے برابر صدقہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ مختلف قسمیں ہیں, مختلف
واقعات پر جب آپ کے ساتھ کچھ کمی رہ جائے گی اس کے لیے، تو اس کے لیے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. موٹا موٹا یہ بتا دیں ہم کہ جیسے ہمارے ایک کامن سوال ہے کہ صاحب ہمارے بال تو ٹوٹتے ہی ٹوٹتے ہیں. تو ہمارا مشورہ یہ، چونکہ بال ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کو رگس لگتی ہے کوئی، تو آپ کم از کم 1-2 ریال صدقہ کر دیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ جو 1 مٹھی کھجور آپ کو کرنی ہے، تو آپ 1-2 ریال کسی غریب کو صدقہ کر دیجئے مکہ میں ہی، تو وہ اس کے برابر لگ بھگ ہو جائے گا عمرے کے بعد. اب آپ عمرے سے جب فارغ ہو جائیں تو اب آپ خوب طواف کریں، نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، اور عمرے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، جیرانہ سے آ سکتے ہیں. اگر آپ طائف جائیں گے تو ہر حال میں آپ کو احرام باندھ کر ہی آنا پڑے گا، کہ مسجد عائشہ اور جیرانہ ہل ہیں اور طائف جو ہے میقات ہے. تو ہل تک اگر آپ جاتے ہیں، ہل اور میقات کے درمیان رہتے ہیں، تو آپ کو احرام باندھنے لازمی نہیں ہے واپس آنے پر. اگر میقات کو آپ پار کر جاتے ہیں تو آپ کو واپس آنے پر احرام باندھنا لازمی ہے. اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. زیارات وغیرہ آپ کو مکہ مکرمہ میں کرنی ہے، اس کے لیے آپ وہاں پہ بس والے ہیں، ٹیکسی والے ہیں، ان سے آپ طے کر لیں کہ کتنے بجے لے کے جاؤ گے، کتنے بجے لے کر آؤ گے. وہ تمام چیزیں آپ کی بلڈنگ سے لے کے جائیں گے، کہاں سے آپ اکٹھے ہو جائیں گروپ میں، اور وہ آپ کو زیارت کرائیں گے. جیسے آپ کو غار ہیرا دکھائیں گے، غار سور، مگر یہ سب چیزیں وہ دکھائیں گے آپ کو باہر باہر سے. مینا دکھائیں گے، مزدلفہ دکھائیں گے، عرفات دکھائیں گے، مسجد خیف دکھائیں گے، مسجد نمرہ دکھائیں گے، مسجد مشاعر دکھائیں گے، اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ابرہہ کے لشکر پر. تو اور وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے لٹایا تھا، وہ پہاڑی پر ہیں. اور جبل رحمت آپ کو دکھائیں گے، عرفات کے میدان میں ہیں. تو یہ اور بھی بہت ساری مسجد جن ہیں، مسجد شجر ہے، مسجد فتح ہے، بہت سارے، اور جنت المعلی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اور آپ کی سب سے چہیتی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے ایک بیٹے کا بھی روزہ جو ہے جنت المعلی میں ہی ہے. وہاں پر بھی آپ جائیں موقع ملے تو، اور زیارت وغیرہ کریں. زیارتوں سے فارغ ہو جائیں. کچھ زیارتیں آپ کو حرم کے آس پاس ہی ملیں گی، جیسے وہ پہاڑ جس پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا جہاں پہ آپ کی جائے پیدائش ہے، وہ جگہ شاید آپ کو میں ویڈیو میں ڈال دوں گا، اور جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر ہوا کرتا تھا وہ پلین ہے. وہ جہاں ابو جہل کا گھر تھا وہاں ٹوائلٹ باتھ روم ہے آج. تو اس حضرت ابو بکر صدیق کا جہاں گھر تھا وہ حرم کے 79 نمبر گیٹ کے سامنے والی بلڈنگ جو مال بنا ہوا اس میں مسجد ہے حضرت ابو بکر کے نام سے. اور ہجرہ روڈ وہ راستہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اس طریقے کے بہت پناہ وہاں زیارتیں ہیں، وہ آپ کو لوگ بتائیں گے، آپ وہ زیارت وغیرہ کیجئے. اگر آپ کو غار ہیرا اور غار سور اوپر سے جا کے دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ الگ دن اپنے آپ جانا ہوگا، اور کوشش کیجئے کہ فجر کے فوراً بعد آپ غار ہیرا پہ پہنچیں، پیدل چڑھیں، وہاں جائیں، ادب کے ساتھ رہیں، دھکا مکی نہ کریں، اور 2 رکعت نماز نفل اور درود شریف پڑھیں. اسی طرح اگر آپ غار سور پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو غار سور پہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں دونوں جگہ 2 بار 3 بار گیا ہوں. اور ایک بار تو جب میں بہت زیادہ اندر سے ہمت ہار رہا تھا، تھک رہا تھا، تو میں نے ایک ضعیف حاجی کو دیکھا جس کی ایک ٹانگ بھی نہیں تھی، اور اس نے لکڑی کی ٹانگ لگا رکھی تھی، اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کبیرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائے بلند کرتا کرتا ضعیف آدمی مجھ سے پہلے پہنچ گیا. تو مجھے اسے دیکھ کر بڑی ہمت ہوئی. تو آپ قطعی نہ گھبرائیں. تھوڑی سی چند چیزیں اس میں یہ ہیں کہ جب آپ چڑھ رہے ہوں تو بہت زیادہ پانی مت پیجیے گا، پانی بہت کم لیں، زمزم لے کے جائیے گا. پانی اوپر بھی آپ کو راستے میں ملے گا. اگر بہت تیز بھی پیاس لگ رہی ہو تو 1 گھونٹ پانی پیجیے. زیادہ پانی پئیں گے تو سانس پھولنے لگے گا، آپ اوپر چڑھنے میں دشواری ہوگی. دوسرا اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ اسپورٹ شوز وغیرہ پہن کے گئے تو وہ ضرور لے کے وہی پہن کے جائیے گا،
تیسری چیز یہ کہ عصا نبیوں کی سنت ہے، تو عصا ضرور لے کے چلیے گا، اس سے آپ کو ایک تو پہاڑی پہ چڑھتے میں آسانی ہوتی ہے، سنبھالتی ہے، اور جب تھکان ہوتی ہے تو آپ اس سے ٹیک بھی لگا لیتے ہو، بہت سارے بے پناہ اس کے فوائد ہیں، آپ وہ رکھ لیجئے گا۔ اور جلد بازی مت کریے گا چڑھنے میں کہ میں بھاگتے بھاگتے چڑھ جاؤں، آرام آرام سے چڑھتے جائیے، وہاں پہنچیے، سکون سے رہیے، اور وہاں کے بعد جو نوافل ادا کرنے وہ کر کے تھوڑی دیر رکیے، پھر آرام آرام سے آپ واپس آ جائیں۔ یہ دھیان رکھیں کہ دھوپ تیز ہوتی ہے، تو ایسا ٹائم آپ پسند کریں یا چنیں جانے کا کہ جس میں دھوپ تیز نہ ہو، یعنی فجر اول وقت فجر پڑے اور وہاں پہنچ جائیں، تو جب آپ اتر رہے ہوں گے تو سورج چڑھ رہا ہوگا، تو ان چیزوں کا خیال آپ کو کرنا ہے۔ مکہ کے قیام میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو ہم مختلف وقت میں بتائیں گے، اور اس مزید یہ کہ جب آپ کا حج کا سفر قریب آئے گا تو اس کے متعلق انشاءاللہ ہم حج کی پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کو دیں گے۔ مکہ کے قیام کے متعلق آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ ضرور بتائیے، انشاءاللہ اس کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ شکریہ۔